فرحاد احمد فگار صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکچرر ہیں، اردو کے نیلم ویلی آزاد کشمیر میں پڑھاتے ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، آپ نے لسانیات میں پی ایچ ڈی کیا ہے، اور افتخار احمد صاحب کی جو مجموعہ ہے اس کی تدوین بھی کی ہے۔ ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے افتخار مغل صاحب کی شاعری کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ کس خاک پہ کھلنے تھے میری خاک کے جوہر، کس خاک پہ کھلنے تھے میری خاک کے جوہر، یہ بستہ صد رنگ کہاں آن کھلا ہے۔ افتخار مغل صاحب کے حوالے سے کچھ سال قبل جب یہ زام تھا مجھے کہ میں شاعر ہوں، تو میں نے مرحوم امجد اسلام امجد کو کال کی اور ان سے شاعری کے اصلاح کے حوالے سے جب بات کی تو ان کا سوال تھا کہ بیٹا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ مظفر آباد سے۔ تو ان کا جو جواب تھا وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ پوری ریاست کے لیے بہت قابل فخر تھا کہ بیٹا آپ کے پاس افتخار ہیں نا۔ تو یہ ان کا جملہ افتخار صاحب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ کے پاس افتخار ہیں نا۔ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی کہ ان نے بہت مختصر وقت میں بہت بڑے بڑے کام کیے، وہ نہ صرف شاعر تھے بلکہ تحقیق، نثر، رپورتاج نگاری، کالم نگاری اور خطوط نگاری کے حوالے سے بھی ان کا کام بہت معنی خیز ہے۔ افتخار مغل صاحب کی شاعری کی اگر بات کریں تو ان کا جو پہلا مجموعہ لہو لہو کشمیر 1991 میں چھپا، اس کی شاعری کشمیر اور مزاحمت کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ اس طرح دوسرا مجموعہ کلام جو ہے اس میں محبت کا عنصر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے، اور ان کا جو تحقیقی کام ہے آزاد کشمیر میں اردو شاعری جو ایم فل کے حوالے سے کیا انہوں نے، اور پی ایچ ڈی میں آزاد کشمیر میں اردو نثر، اس طرح بھونچال کی بات کریں یا سوری رانگ نمبر جو ان کے کالم ہیں ان کی بات کریں، تو ہر میدان میں وہ ہمیں مکمل نظر آتے ہیں۔ اور ان کی شاعری میں جو محبت کا عنصر ہمیں ملتا ہے یا کشمیر کا عنصر ملتا ہے، ان کی کشمیر کے تناظر میں شاعری دیکھیں تو کئی ان کے مصرے یا اشعار ضرب المثل کا درجہ رکھتے ہیں، جیسا کہ دنیا کے مہذب انسانوں کشمیر توجہ چاہتا ہے، کشمیر کے درد کو پہچانو کشمیر توجہ چاہتا ہے، اور اس طرح لہو مانگتی ہے چناروں کی دھرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں زندگی مہلت دیتی تو وہ اس سے بھی بڑھ کر مزید کام کرتے۔ اور جب ہم ان کی دوسری شاعری دیکھتے ہیں محبت کے حوالے سے، یہ شوخی کے تناظر میں، تو یہ اب کیا کہوں اس شعر کی قیمت جسے سن کر ایک شعر سی لڑکی نے کہا پھر سے عطا ہو۔ تو وہ ہمیں ہر اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے، وہ اگر مزاحمت کے اعتبار سے دیکھیں یا رومانوی شاعری کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ مکمل نظر آتے ہیں اور مکمل دکھتے ہیں۔ اس طرح ان کے ہاں انا کی بات کریں تو انا کے اوپر بھی ان کے بے شمار اشعار ہیں، کمال کے انا پرست تھے، اور جب ان کی وفات سے پہلے اگر ان کا کلام دیکھیں تو وہ بھی بہت جاندار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ ان کا جو باقی ماندہ کلام ہے اس کی تدوین کر کے اسے شائع کیا جائے اور ان کے مداحین تک پہنچایا جائے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے ایک بڑے نام پہ مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔